بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 92، آیت نمبر ہے 93، 94 اور 95۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسیٰ علی قوم کافرین وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ فتولی عنہم، سو وہاں سے پلٹ آئے شعیب علیہ السلام، وقال یا قوم، اور کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم، تحقیق میں نے پہنچا دی ہے تم تک رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات، اپنے رب کے پیغامات میں نے تمہیں پہنچا دیے ہیں، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی بھی کر دی ہے، فکیف آسیٰ، اب مجھے کوئی غم نہیں، علی قوم کافرین، کافر قوم پر، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی، الا مگر اخذنا اہلہا، مگر پکڑا ہے ہم نے اس بستی کے رہنے والوں کو، بالبأساء، بھوک سے، والضراء، اور بیماری سے، لعلہم یضرعون، شاید کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، ثم بدلنا، پھر ہم نے بدل دیا، مکان السیئۃ الحسنہ، ان کی بری حالت کی جگہ اچھی حالت، حتی عفوا، حتیٰ کہ وہ خوب بڑھ گئے، وقالوا، اور انہوں نے کہا قد مس آباءنا الضراء، تحقیق پہنچ چکا ہے ہمارے آباء و اجداد کو بھی، الضراء والسراء، یہ خوشحالی بھی اور یہ تنگ دستی بھی، فاخذناہم بغتۃ، سو ہم نے ان کو پکڑا اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے۔ بات یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کا قوم کے ساتھ مکالمہ تھا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، ابھی تم اپنے حال میں رہو، اور ساتھ یہ پیغام بھی دے دیا کہ اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، اللہ نے جو پیغام دیا تھا میں نے تو وہ پہنچا دیا، میں نے تمہاری خیر خواہی کر دی، تم نے ظلم سے کام لیا، زیادتی سے کام لی، لیکن میں نے اپنا کام کیا، اب فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، اب مجھے کوئی غم نہیں، تم پر اللہ کا عذاب آ جائے مجھ پر کوئی غم نہیں، کیونکہ تم نے میری اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ یہاں انبیاء اکرام کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا وہ اختتام کو پہنچا۔ یہ سورہ اعراف ہے، مکی صورت ہے، اور صحابہ اکرام کے ایسے ہی حالات تھے جیسے گزشتہ انبیاء کی قوموں کے حالات تھے، اور بعض وہاں پہ ظلم کرنے والے اور بعض وہاں پہ ظلم سہنے والے تھے۔ تو یہ واقعات سنا کر مقصد یہ تھا کہ اگر ظلم ہو تو صبر کرنا ہے، اور ساتھ ظالمین کو بتا دیا گیا کہ بالآخر بھیانک انجام ظالمین کا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو ضرور نجات دے گا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلہا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، جب بھی کسی بستی میں رسول آتا ہے اور دعوت کا کام کرتا ہے، کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ پہلے ہلکے ہلکے عذاب بھیجتے ہیں۔ بأسا کہتے ہیں ایسے عذاب کو جس کا تعلق انسان کے مال سے ہے، فقر ہے، بھوک ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو
اور الضراء کہتے ہیں جسمانی وبا کو، یعنی بیماری ہے، حادثات ہیں، خوف ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پہلے بھیجتے ہیں۔ قحط سالی آتی ہے، مالوں میں کمی ہو جاتی ہے، اناج میں کمی ہو جاتی ہے، معمولی زلزلے آ گئے، کوئی معمولی سیلاب آ گیا، کوئی آفات آ گئی، تنگیاں آ گئیں، مصیبتیں آ گئیں، لعلہم یضرعون، اس لیے کہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں نا انسان کے، در حقیقت یہ بھی ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بندہ بگڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ بندے کے تھوڑے سے حالات خراب کرتے ہیں، کوئی مالی پریشانی، کوئی جسمانی پریشانی، بندہ اللہ کی طرف اگر پلٹ آتا ہے تو یہ گویا اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے، بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دی تھی مشرکین مکہ کو۔ جب انہوں نے بہت ظلم کیا نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ان پر زمانہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کا قحط بھیج دے۔ اب آپ تو مدینے میں تھے، اب مکے والوں پر قحط آیا، یہ تو تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ہم پر قحط آ سکتا ہے، کیونکہ بیت اللہ کی وجہ سے فراوانی نعمت تھی۔ تو قحط اتنا بڑھ گیا کہ مشرکین مکہ، قریش کے لوگ مردار کھانے لگے، مرے ہوئے جانور، ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے، چمڑا کھانے پر مجبور ہو گئے، حتیٰ کہ بھوک کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی کہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، آسمان دھواں نظر آتا تھا، آسمان ہی نظر نہیں آتا تھا۔ پھر انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا، وہ جاتا نہیں تھا لیکن انہوں نے کہا ہم تو مر جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینہ بھیجا، ابو سفیان مدینہ آیا، درخواست دی، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کے رشتہ دار وہاں پہ ہیں، مر رہے ہیں، کو آپ رحم فرمائیں، دعا کریں، تو بالآخر اس نے یہ جملہ بھی بول دیا کہ اگر آپ کی دعا سے یہ قحط ٹل گیا تو ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایسی باتیں سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، بارش ہوئی، اناج باہر سے آیا، تو اب وہ خوب پروان چڑھے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، اللہ نے ان کی بری حالت سے ان کی اچھی حالت کر دی۔ تو سرداران قریش کہنے لگے لاؤ جی، اور یہ تو زمانے کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، حالات تو بدلتے رہتے ہیں، خراب آتے رہتے ہیں، ہمارے باپ دادا پر بھی حالات خراب آئے تھے، پھر ٹھیک ہو گئے، اب یہ کیا بات ہوئی، تھوڑے سے ہمارے حالات خراب ہوئے اب ٹھیک ہو گئے اور اب ہم اس پر ایمان لے آئیں، یہ تو کوئی بات نہیں، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وہ نقشہ کھینچا ہے، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے بری جگہ اچھی حالت لے آئی، حتی عفو کہتے ہیں خوب بڑھنے کو، داڑھی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، واعف اللحیٰ، داڑھی کو خوب بڑھاؤ۔ تو جب وہ خوب بڑھ گئے، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، وہ کہنے لگے ہمارے باپ دادا کو بھی اسی طرح کی تنگی اور خوشحالی آتی جاتی رہتی ہے، یہ تو زمانے کا ہیر پھیر ہے، کبھی اچھے حالات آ گئے، کبھی برے حالات آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ڈھیل دی حتیٰ کہ فاخذناہم بغتۃ، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، اخذناہم بغتہ، تو یہ دنیا میں ہوتا ہے بھی، انسان نافرمانی کرتا ہے فوراً پکڑ آ جائے، یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ اگر انسان کو گناہ موافق آ جائے، ایک ہے اس نے گناہ کیا پکڑ آ گئی، یہ سلف صالحین کا قول ہے، ایک ہے بندے نے گناہ کیا بندے پر پکڑ آ گئی، گویا اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق دے دی، پکڑ آنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف آ گیا۔ ایک ہے بندے نے گناہ کیا اور گناہ انسان کو موافق آ گیا، ایسے آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم اچانک پکڑتے ہیں، موت کی صورت میں، بڑے کسی عذاب کی صورت میں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ بندہ تو یہ کہتا ہے کہ میں تو اچھا بھلا ہوں، مجھے کیا ہوگا، اچھا بھلا مال کا سیٹ اپ بھی چل رہا ہے، کاروبار بھی اچھا بھلا ہے، مکان بھی ہے، اولاد بھی اچھی بھلی، سارا نظام میرا اچھا بھلا، میرا نظام خراب نہیں ہو سکتا اتنی جلدی، تو خراب ہونے میں سال ہا سال لگیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے، اللہ اچانک پکڑ لیتا ہے۔ اب وہ موت کی شکل میں ہو سکتا ہے، اچھا بھلا بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، بندہ تو کہتا ہے میں تو ٹھیک تھا، اچانک اٹیک ہوتا ہے، بندہ چلا گیا، اب اس کی دنیا ختم ہو گئی، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہی مال ہوتا ہے، وہی اولاد ہوتی ہے، اور آپس میں قتل و غارت ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک مہینہ پہلے جو سب ٹھیک ٹھاک تھا، گھر کے بڑے کو اٹیک ہوا، فوت ہوا، پیچھے سے اولاد جائیداد پہ جھگڑا کر رہی ہے، جھگڑا اتنا بڑھ جاتا ہے، قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ وہی ایک مہینہ پہلے جو امن تھا، ایک مہینے بعد سارا
خوف میں بدل گیا اور تباہی اور بربادی ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو فوراً جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر انسان کے حالات خراب ہوں تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے، جو پلٹ آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہو جائے گی، اور اگر نہیں پلٹتا، گناہ موافق آ جاتا ہے، پھر ایک دن اللہ تعالیٰ اچانک انسان کو جو ہے وہ پکڑتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔